अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। आज हम इस मौजूद में बात करेंगे वो है शुगर। शुगर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो गई है। तो क्योंकि हम लोग खाने पीने में अतदाल करते नहीं, टेंशन डिप्रेशन और अपनी ज़हनी मसरूफियत को कम नहीं करते, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। तो कुछ लोगों को विरासतन चलती है, जिनके माँ बाप या आबा अजदाद में शुगर है, तो उनमें से कई बच्चों को मिल जाती है। तो आपको मैं शुगर के मुतालिक बहुत सारी अद्वियात बताऊंगा। आपको जिस भी में लगता है कि अद्वियात में आपके अलामात हैं, तो आप उसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको शुगर अभी भी स्टार्ट हुई है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर चौंसी है वो नॉर्मल हो जाएगी, और उम्मीद है काफ़ी हद तक शुगर आपकी को कंट्रोल कर लेंगे और आप बाकी जो ज़िंदगी आपकी सुकून से गुजरेगी। लेकिन एंड में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अगर कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शुगर को नॉर्मल हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें काफ़ी सारी मालूमात है शुगर के मरीजों के लिए। तो जिन लोगों को शुगर अभी अभी हुई है, तो वो कुछ मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसकी शुगर उससे ठीक हो जाएगी। सबसे पहले साइजीजियम है, क्यूम है, जेमनीमा सिल्वेस्टर है, अब्रोमा अगस्टा है। ये तीनों मेडिसिन आपने क्यू में लेनी है। इसके साथ आपने एक कंपाउंड मेडिसिन है BM10 नंबर की मेडिसिन है BM वालों की, ये आपने इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम आपने 10-10 कतरे इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे आपकी शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। ये जिन अलामत में ये दवाई काम करती है, मैं कुछ अलामत आपको बता देता हूँ। ये अलामत आपके अंदर हो इब्तदाई शुगर में, तो आप इसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को जिगर के अमराज के साथ शुगर होगी, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की इब्तदाई अलामत और इब्तदाई हालात में आप लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शदीद प्यास लगती है, पेशाब गहरे रंग का और पीले रंग का आता है, ज्यादा मिकदार में पेशाब आता है और सफरावी कलर का आता है। ये आप कुछ अलामत है, इनमें आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोग जिन लोगों को गम फिक्र और तरद्दुद की वजह से शुगर हुई है, जिसमें शदीद प्यास लगती है, भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इसमें पेशाब की कसरत होती है और पेशाब सफेद दूधिया रंग का, और ज्यादातर इसके मरीज उनसे ना तवील कामत जो लंबे लोग होते हैं वो इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, और उनमें असाबी कमजोरी भी पाई जाती है। आप उसको एसिड फास्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं। एसिड फास्ट जब आप इस्तेमाल कराएंगे, उनके अंदर असाबी कमजोरी दूर होगी, आपके जो यूरिन का कलर सफेद है वो भी ठीक होगा, और शुगर भी ठीक हो जाएगी इससे इंशाल्लाह। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है जिस शुगर में काम आती है, उसमें कुछ अलामत आपको बताता हूँ। शुगर के साथ इनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके अंदर पेशाब कसरत से आता है, बार बार आता है, जुबान खुश्क होती है, इसके अंदर हाजमा का नुक्स होता है, डाइजेशन सिस्टम उनका खराब हो जाता है, भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है इस मरीज को, और इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, और पेट में दर्द और कै की अलामत इसमें शामिल होती हैं। जिन लोगों में ये अलामत पाई जाती हैं, वो यूरेनियम नाइट्रिकम 3x में इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से उनकी शुगर भी ठीक हो जाएगी, और जितने भी ज़ैली अलामत मैंने बताई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। चौथी जो मेडिसिन है उसकी अलामत कुछ बताता हूँ आपको। इसमें पेशाब में शुगर बहुत ज्यादा खर्च होती है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है, कमजोरी और लागरी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो जख्म होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसे जख्म जो शुगर की वजह से हो और बहुत जल्दी ठीक ना हो, लंबे चले जाएं, उनके लिए आप साइजीजियम क्यू में इस्तेमाल करवाएं। साइजीजियम क्यू ऐसी मेडिसिन है जो शुगर के लिए बेतीर बहादुर काम करती है, और बहुत कमाल कामयाबी के साथ शुगर को ठीक करती है और शुगर के जख्मों को ठीक करती है। पांचवी जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसकी कुछ अलामत सुन लें। इसमें जिरकान भी हो सकता है, जिगर की तकलीफ भी साथ में शामिल हो सकती है, और पेशाब की कसरत होती है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है, पेशाब में जलन होती है, और जबान पे सबसे बड़ी जो अलामत है, जबान पे सफेद रंग की तय जमी होती है, सफेद मैल की तय जमी होती है। हाजमा की खराबी के साथ इसमें शुगर होती है। ये वो मेडिसिन है जिसमें शुगर की वजह से पाँव के तलवों में जलन हो, हाथों में जलन हो, किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो, वो ये दवाई देंगे शुगर के साथ, शुगर भी ठीक करेगी, बाकी अलामत को भी ठीक करेगी, हाथों और पाँव की जलन को भी ठीक करेगी। आपने नेट्रम सल्फ 6x में इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम। इससे शुगर भी आपकी ठीक होगी और बाकी अलामत भी ठीक हो। छवीं मेडिसिन जो सी है, इसकी कुछ अलामत आपको बताता हूँ। इसमें पानी जैसा बकसरत पेशाब आता है, बिल्कुल पानी की तरह यानी कि बेरंग पेशाब आता है, और पेशाब में शुगर बहुत ज्यादा खर्च होती है, शदीद प्यास होती है, इसके अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, रंग मरीज का जर्द पड़ जाता है, और इंसान का जो जिस्म है, जो इंसान के मसल्स हैं, वो एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं, और लागरी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके लिए आप एसिटिक एसिड 30 ताकत में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। जब आराम आना शुरू हो जाए, खुराक को कम करते जाएं, इंशाल्लाह इससे आपकी शुगर भी कम होगी, और आपका जिस्म जो घुल रहा है शुगर की वजह से, मसल एट्रोफी आ रही है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और दोबारा सेहतमंद हो। सातवीं मेडिसिन जो हमारी है उसकी कुछ अलामत मैं आपको बताता हूँ। इसमें शुगर होती है, प्यास शदीद होती है, और शरीर किस्म की कब्ज होती है, और इसमें भी शुगर के जख्म होते हैं जो ठीक नहीं होते। इसके लिए आप आर्सेनिक ब्रोम क्यू में या 1x में इस्तेमाल कर सकते हैं।
بہت بہترین میڈیسن ہے یہ، خاص طور پہ شوگر کے زخموں کے لیے۔ اور 8ویں قسم کی جو میڈیسن ہے، اس کی ایک علامت بڑی قابل بھروسہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوگر کے باعث ٹخنوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے۔ ٹخنے اس میں شوگر کے مریضوں کے ٹخنے سوجے ہوئے ہوں، وہ اس کو استعمال کریں، ان سے اس کو استعمال کرنے کے بعد شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور ان کے ٹخنوں کی سوجن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوائی کا نام ہے ارجنٹم میڈ 30 میں۔ 1 خوراک یا 2 خوراکیں دن میں کافی ہیں، ٹھیک ہونے تک لیں، اس کے بعد نہ لیں، اور کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اگلی جو میڈیسن ہے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتاتا ہوں جو شوگر میں زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان علامات کے ساتھ آپ یہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس میں گٹھیاوی علامات جو سی ہے وہ عام طور پہ ملتی ہیں۔ اس کے مریض جو ہے وہ گٹھیاں میں مبتلا ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، جلد پر بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے، اس کا مریض افسردہ رہتا ہے، ڈس اپوائنٹ رہتا ہے، زیادہ تر کہتے ہیں اپنی سوچوں میں گم رہتا ہے، اور ہر گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مسئلے میں آپ نیٹرومیور استعمال کروا سکتے ہیں۔ نیٹرومیور بایو کیمک میں 6x میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، 12x میں استعمال کروائیں یا 30 میں استعمال کروائیں، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال۔ اگلی میڈیسن جو ہم لوگ استعمال کرواتے ہیں گیٹھیا پلس شوگر، یعنی کہ جس شوگر کے مریض کو گیٹھیا کی شکایت بھی ہو، اس کے لیے بے انتہا تیرت بہدف نسخہ دوائی ہے، آپ اس کو استعمال کروائیں لیکٹک ایسڈ۔ لیکٹک ایسڈ جو سی ہے گیٹھیا کے ساتھ شوگر ہو تو بہت کامیابی سے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ شوگر کے ساتھ عصابیت ہو، بے خوابی ہو اور ضعیفی ہو، یعنی کہ بڑھاپا ساتھ میں آ رہا ہو، دل کی دھڑکن زیادہ بڑھ جاتی ہو یا بڑھ چکی ہو شوگر کی وجہ سے، پیشاب میں شوگر بہت زیادہ خارج ہو رہی ہو، اس کے لیے تھوجا استعمال کروائی جاتی ہے۔ تھوجا بہت بہترین میڈیسن ہے اس طرح کے مسئلوں میں۔ اچھا، اگلی جو میڈیسن ہے وہ شوگر کے کمزوری کے ساتھ جو شوگر ہوتی ہے، ویکنس کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے اس میں کام آتی ہے۔ سر درد ہوتا ہے، تنگی تنفس ہوتی ہے، یعنی کہ سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے مریض کو، اور پیشاب میں البیومن اور جھلیاں بہت زیادہ خارج ہوتی ہیں۔ آپ ان علامات کے مجموعے کے مطابق آپ گلیسرینم 3 میں یا 6 میں، 3 طاقت میں یا 6 طاقت میں ہومیوپیتھک پوٹینسی کی صورت میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، خود سے کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی۔ اگلی جو میڈیسن ہے اس میں شوگر میں شدید پیاس لگتی ہے، رات کو کثرت سے پیشاب آتا ہے۔ شدید پیاس اور کثرت سے پیشاب کی 2 علامات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایسڈ پکرک ایسڈ 30 طاقت میں آپ 1-2 خوراکوں میں آپ پیشاب کو اور اس کی یورینیشن کی کثرت کو نارمل کر سکتے ہیں۔ اگلی جو میڈیسن ہے وہ اس شوگر میں منہ میں بہت زیادہ خشکی محسوس ہوتی ہے، زبان اور ہوا کی نالی میں خشکی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں جلن کا احساس ہوتا ہے، مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ یعنی کہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو رہا ہے، یا مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے۔ حقیقت میں مریض اپنی طاقت کو کھونے میں، یعنی کہ فیل کرتا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہوگی، یا وہ سچ مجھے اپنی طاقت، جسمانی طاقت جو سی ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اور سب سے اہم علامت جو سی ہے نہ بجھنے والی پیاس، اور شوگر کی وجہ سے مریض اپنے سارے دانت کھو بیٹھتا ہے، دانت سارے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے۔ اور اس کے مریض کی جو ظاہری بناوٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خوش ذوق انسان ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھتا ہے، یعنی کہ نفاست پسند انسان جو سے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو شوگر ہوتی ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں اور دیگر علامات ہوتی ہیں، لیکن وہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ذوق ہوتا ہے، کھانے پینے کا اچھا ذوق رکھتا ہے، پہننے اوڑھنے کا اچھا ذوق رکھتا ہے، اور اس کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور ہر چیز کو وہ ترتیب سے رکھنا پسند کرتا ہے، ڈسپلن اس کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ آرسینک البم سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ایسے مریضوں کی شوگر کو اور باقی تمام علامات کو آرسینک البم سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی لڑائی جھگڑے میں کسی کے جگر پہ چوٹ لگ گئی ہے، اور جگر پہ چوٹ لگنے کے بعد اس کو شوگر ہوئی ہے، تو اس مسئلے میں آپ آرنیکا کی طرف جا سکتے ہیں۔ آرنیکا بہترین میڈیسن ہے، چوٹ کے مابعد اثرات یعنی کہ سائیڈ افیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں ذہنی یا جسمانی صورت میں نکلیں، اس کے لیے آرنیکا بہترین میڈیسن ہے۔ آپ آرنیکا استعمال کریں، چوٹ کو ٹھیک کرے گی اور اس کی شوگر کو بھی وہ ٹھیک کر دے گی۔ اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہے اس کی علامات کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ شوگر کے باعث صحت تباہ ہو جائے مکمل، یعنی کہ صحت بگڑ چکی ہو اور کمزوری اور لاغری بہت زیادہ ہوگی ہو مریض میں، اور جوڑوں میں دردوں کا مزاج ہو، گٹھیاوی مزاج ہو، اور جوڑوں میں اتنی کمزوری محسوس ہو کہ جیسے فالج ہوتا ہے، فالجی کمزوری یعنی کہ نکارا پن انسان کے اندر محسوس ہو، تو ایسی علامات کو گریفائٹس بہترین طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور بہترین طریقے ٹھیک کرتی ہے، اور اس کے مریض بھی تھوڑے سے فربا انداب ہوتے ہیں، یعنی کہ موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اینڈ میں جو لاسٹ میڈیسن میں آپ کو بتا دوں شوگر کی، اس کے کچھ علامات ہیں۔ خون میں شوگر زیادہ آتی ہے، اور یہ دوا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوا شوگر کو جگر میں محفوظ کر دیتی ہے، خون میں شوگر کے طبعی تناسب کو قائم کرتی ہے، جو اس کا ایکچوئل تناسب ہوتا ہے اس کو خون میں قائم کرتی ہے۔ جلدی امراض میں کام آتی ہے شوگر کے مریضوں کے، اور جو شوگر کے مریضوں کو اکثر پھوڑے نکل آتے ہیں جو جلدی ٹھیک نہیں ہوتے،
جس طرح ضدی قسم کے پھوڑے جو سے ہوتے ہیں، کاربنکلز وغیرہ اس طرح کے جو بھی پھوڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے، اور اس میں پسینہ کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی امراض علامات شوگر کے ان علامات کے ساتھ ہوں گی، انسولینم اس کو ٹھیک کر دے گی۔ انسولینم استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا شوگر کا مرض جاتا رہے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ آخر میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ دوائی نہ بھی استعمال کریں تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صبح کے ٹائم واک کرنی ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ واک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جو اضافی شوگر بن رہی ہے، آپ کے جوڑوں میں جو اضافی شوگر آ رہی ہے، وہ واک کرنے سے برن ہو جائے گی۔ جب آپ کی شوگر برن ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی شوگر آٹومیٹکلی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا لبلبہ کام کرنا شروع کرے گا۔ ایک تو آپ ہیلتھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، معدہ ٹھیک ہونے کے بعد آپ کا جگر ورکنگ پروسیس میں پروگرس میں آئے گا، اس کے بعد آپ کا جو پینکریاز ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی شوگر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ واکنگ کے دوران جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی اس میں آپ کی شوگر برن ہوگی، جتنی زیادہ شوگر برن ہوگی اتنا زیادہ آپ کی شوگر نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی۔ اور صبح کی سیر کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور اعصابی طور پہ آپ طاقتور ہوں گے، آپ کے اعصاب ریفریش ہوں گے، ایک طرح سے آپ کا ذہن ریفریش ہوگا۔ صبح کی تازہ ہوا آپ اندر لیں گے، پھیپھڑوں میں آپ کے تازہ ہوا جائے گی، خون نیا پیدا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے شوگر کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیں گی، اور آپ کی باقی جتنی بھی علامت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں صبح فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے مارننگ واک پہ چلے جائیں، 15 منٹ، کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ مارننگ واک ضرور کریں۔ اگر آپ کی صحت بہتر ہے تو آپ جاگنگ کریں۔ جب آپ یہ ایکٹیویٹی، صرف ایک کام یہ شروع کر دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، شوگر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ علاج ہے، اللہ کے فضل سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس نے شروع کیا تو اس کی شوگر اب تک اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے دوائیں لینی بھی چھوڑ دی ان مریضوں نے جو صبح کی واک کر رہے ہیں۔ جو صبح کی واک نہیں کرتے وہ یہ میڈیسن کھاتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جب ان کو شوگر زیادہ تنگ کرتی ہے پھر ان کو کھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوگر کو برن کرنا، آپ جب تک اپنی روٹین نہیں چینج کریں گے تب تک آپ شوگر سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو آپ اپنی روٹین چینج کریں، انشاءاللہ آپ کو شوگر بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کے شوگر کی وجہ سے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یار۔ آپ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، سبسکرائب کرتے نہیں ہیں، آپ ہی کے لیے بناتے ہیں، چلو ہمیں تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ سبسکرائب کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔